Pakistan Aesthetic Hair Transplant Center. Vampire treatment, a latest scientific approach to remove open pores, acne scars, pigmentation, fine lines and wrinkles under the expert supervision of famous aesthetic consultant Dr. Hanif Saeed. Kyunki معاملہ ہے جلد کا, where beauty speaks. Phone 0341 000 6060 0345 210 5338. وفاق میں وزارت صحت کے نگراں وزیر سے پہلے کرپٹ افسروں کی وزارت کی لگژری گاڑیوں کی بندر بانٹ. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے لیے کرپشن اور کمیشن میں ڈوبے محکمہ صحت کو قانون میں لانے کا چیلنج. سندھ کی نگراں کابینہ میں وزارت صحت کا قلمدان ڈاکٹر فرحان عیسیٰ یا ڈاکٹر التمش کو ملنے کا امکان. سائیں سرکار کے منصوبوں کو بڑا جھٹکا. ڈاکٹر سریش کمار کو وزیر صحت بنانے کا منصوبہ ڈراپ. محکمہ صحت سندھ کو ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے والے سابق سیکرٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیچوہو انتخاب میں حصہ لیں گے یا بیرون ملک جائیں گے. نئے سیکرٹری صحت جانے والے کرپٹ سیکرٹری کے مقابلے میں کرپٹ ترین سیکرٹری چھوڑ گئے. سرمایہ کاری کے ذریعے حال ہی میں تقرری پانے والے افسروں کا مال ڈوبنے والا ہے. یہ تمام تفصیل آگے چل کر سراج الدین امجدی کی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں. جناح ہسپتال کراچی کے مدہوش خلاف قانون ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول نے ڈیلی آرڈر میں ہسپتال کے ملازمین کو وفاق یا صوبے میں رہنے کا انوکھا حکم جاری کر کے ملازمین میں بے چینی پھیلا دی. سائیں سرکار وفاق اور سندھ کے MOU کی تفصیل پبلک کرنے سے گریزاں. آپ اسکرین پر سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس تقرری پانے والے پروفیسر شاہد رسول کے فرمان امروز کا عکس بھی ملاحظہ کریں. حکومت سندھ نے محکمہ صحت گریڈ 19 کے 3 ڈاکٹروں ڈاکٹر منصور سید، ڈاکٹر کلیم اللہ، ڈاکٹر محمد اعظم شامل ہیں. تاہم اب تک عدالت کے حکم کے باوجود ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے کسی بھی افسر کو محکمہ صحت نے تقرری نہیں دی. اب آپ ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی کی تہلکہ خیز خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ. وفاق میں نگراں کابینہ نے اور سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اپنے عہدوں کا حلف اٹھا چکے ہیں. لوٹ مار اور عوام کو قرضوں، مہنگائی اور بے روزگاری کے طوفان میں چھوڑ کر جانے والے PDM کے حکمراں اپنی خفت کو چھپانے اور ناکامیوں کا راز رکھنے کے لیے ان تقریبات کا حصہ تو ضرور بن رہے ہیں، لیکن عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کا حالیہ عمل مقتدر حلقوں کے علاوہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں، بلکہ رہبروں کی صورت میں یہ رہزن قوم اب اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند نظر آ رہے ہیں اور کچھ جان بچانے، مال بچانے، کھال بچانے کے لیے بیرون ملک اڑان بھرنے کی منصوبہ بندی میں بھی مصروف ہیں اور انتخابات میں تاخیر پر ایک بار پھر ملک میں افراتفری پھیلانے کی منصوبہ بندیوں کی بھی ان کی جانب سے باز گشت سنائی دے رہی ہے. لیکن ایسا کرنے کی کسی بھی غلطی کی صورت میں انہیں ان کے ہاتھوں پسے ہوئے مظلوم عوام کے جس شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا شاید ان کو اندازہ نہیں. قومی دولت لوٹنے والوں میں اتنا حوصلہ کبھی نہیں ہوتا ہے. وفاق میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ندیم جان کو وفاقی وزارت صحت کا اہم قلمدان دیا گیا ہے. قومی تاریخ میں ڈاکٹر عبدالقاسی مرحوم کے بعد دوسری بار بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے سے نوجوان مسیحا ڈاکٹر جان محمد کو یہ اہم ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ ان کی وزارت کو سنبھالنے سے پہلے ہی وفاقی وزارت صحت کی کرپٹ مافیا
اور جانے والے پی ڈی ایم کے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے نور نظر افسران نے محکمہ صحت کی لگژری گاڑیوں کی جو بندر بانٹ کی ہے اس کی تفصیل کی جھلکیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے زیر استعمال لینڈ کروزر QC346 ان کے معتمد خاص ڈائریکٹر ٹو منسٹر علی عمران لے اڑے ہیں۔ ہونڈا کار GA542 سیکشن افسر غلام نبی بلوچ نے ہتھیا لی، جبکہ ڈبل کیبن CW2428 سیکشن آفیسر میاں عثمان نے ہتھیا لی۔ کلٹس کار 749 سیکشن آفیسر زہیب لے اڑے، جبکہ ایک دوسری ڈبل کیبن GY390 پر زہیب کا قبضہ ہے۔ سندھ سے خصوصی طور پر طلب کیے گئے وزارت صحت کے جوائنٹ سیکریٹری مصطفیٰ جمال قاضی سرکاری مال پر ہاتھ صاف کرنے والوں میں سب سے آگے نظر آئے۔ سول افسر کے بجائے عرب امارات کے کسی شہزادے کی طرح ان کے قبضے میں 2 لینڈ کروزر GF465، دوسری لینڈ کروزر GK205۔ کراچی میں ان کی اہلیہ سرکاری ملازم نہ ہوتے ہوئے اس لینڈ کروزر کے علاوہ 3 سرکاری گاڑیاں ان کے زیر استعمال اور شوہر مصطفیٰ جمال قاضی کے بھی زیر استعمال 3 سرکاری گاڑیاں ہیں، جبکہ ان گاڑیوں کا پیٹرول اور آئل مہنگائی کے اس دور میں عالمی اداروں کی جانب سے ملنے والی امدادی رقم جو ٹی بی، ایڈز اور ملیریا جیسی بیماریوں کے خاتمے کے لیے عطیاتی طور پر دی جاتی ہے، اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا آبائی ضلع ایڈز کی مریضوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، اور جیے بھٹو کے نعروں پر حکومت کرنے والے مہلک بیماریوں کے خاتمے کا بجٹ اپنی عیاشیوں پر صرف کر رہے ہیں۔ عوام سوچے کیا ملک کا قانون اور آئین انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ لہذا قومی دولت اور عالمی امداد کی لوٹ مار کے ان مبینہ مجرموں کو روکنا اور پکڑنا حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے لیے کرپشن اور کمیشن کے سیلاب میں ڈوبے سندھ کو اور لوگوں کو صحت کی فراہمی کے قومی ادارے کو اسٹاک ایکسچینج سے محکمہ صحت اور ہسپتالوں کو دارالصحت بنانے کے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ جاتے جاتے سائیں سرکار کے وڈے وزیر مراد علی شاہ نے کرپٹ سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ کو ہٹا کر کرپٹ ترین کی شہرت رکھنے والے سہیل احمد قریشی کو محکمہ صحت کی کرپشن کو بچانے اور چلانے کے لیے چھوڑ گئے ہیں، لیکن منصف اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا کلہاڑا چل گیا اور سندھ دھرتی کے مظلوم عوام کو جیالے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر سہیل انور راجپوت کی لا قانونیت سے آزادی نصیب ہو گئی ہے۔ نئے چیف سیکریٹری سندھ گریڈ 22 کے نوجوان محمد فخر عالم غفران نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ اسی طرح سے سائیں سرکار کے سپنوں کے مطابق محکمہ صحت میں محکمہ ریونیو کے گریڈ 17 کے سابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو کے خلاف قانون اسٹاف آفیسر فہیم چاچڑ، جن کی فرعونیت اور متکبرانہ کردار ہمیشہ محکمہ صحت کے ملازمین کو یاد رہے گا، جو گریڈ 20 کے افسروں کو اپنے حکم سے چلاتے، بٹھاتے اور لٹاتے تھے، ان کا ہی نہیں بلکہ ان کے گاڈ فادر ڈاکٹر فضل اللہ پی جوہو کا مستقبل بھی مخدوش ہو گیا ہے، جو سابق سیکریٹری صحت ہوتے ہوئے
صوبائی وزارت صحت و بہبود آبادی کے در پردہ اصل وزیر صحت تھے۔ اب وہ عام انتخاب میں حصہ لینے کے بجائے شاید بیرون ملک چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر سریش کمار کو نگراں وزارت صحت کا قلمدان ملنا دلی دور است ہو چکا ہے۔ نئے وزرائے صحت کے ناموں کے طور پر لانے والوں سمیت عوامی اور سیاسی سطح پر صاف ستھرے کردار اور ماضی کی دو اچھی شخصیات ڈاکٹر فرحان عیسیٰ اور ڈاکٹر التمش کے نام زیر غور بتائے جاتے ہیں۔ قرعہ فعال کس کے نام کھلتا ہے یہ پتہ ایک دو روز میں چل جائے گا۔ جاتے جاتے سائیں سرکار نے 42 کے قریب سسٹم کے تحت جو تبادلے اور تقرریاں کر کے گئے ہیں ان کی سرمایہ کاری کا مال ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔ بعض افسران اس دوڑ میں شامل نہیں ہوئے، شاید ان کا اب وقت آ جائے، لیکن کورونا 19 کے فنڈز میں خرد برد کے تمام مگرمچھ احتساب کے شکنجے میں جکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان ناموں کی تفصیل اسٹوری میچور ہوتے ہی آپ سے میں شیئر کر دوں گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔